الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ترمذی جلد 4 صفحہ 207 حدیث نمبر 2465 2465۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو فکروں نے گھیرا ہے تو درود پڑھیں، گناہوں سے پریشان ہیں تو درود پڑھیں، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہم بالخصوص اہل بیت اطہار کی یاد کرتے ہیں، ان سے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 10 صفحہ 197 حدیث نمبر 26,659 میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر کچھ پنجتن پاک کی شان و عظمت کا آپ کو پتہ چلے گا۔ 26659 حدیث نمبر ہے۔ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع فرما کر اپنی چادر میں لے لیا اور پھر دعا کی، یا رب یہ میرے اہل بیت اور میرے مخصوصین ہیں، ان سے رجس اور ناپاکی دور فرما دے اور انہیں پاک کر دے اور خوب پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت اطہار سے مراد مولا مشکل کشا، خاتون جنت، حسنین کریمین اور ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں۔ پنجتن پاک کو چادر میں لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آل محمد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش چیزوں کو دور رکھے، تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کو برائی سے پاک رکھا، اپنی مخصوص رحمت سے نوازا اور انہیں پاک کیا برے اخلاق سے، برے احوال سے۔ اور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوانح کربلا میں لکھتے ہیں اہل بیت جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ وہ گناہوں سے بچیں، تقوی اور پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جو آیا تطہیر ہے 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں
کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان امام حسن رضا حسن علی رحمت الرحمن اس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں اور شان اہل بیت بیان کر رہے ہیں کہ اہل بیت کی پاکی کا تو خدا پاک بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، اور آیات تطہیر سے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت تطہیر ہے، اس سے اہل بیت اطہار کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، بعض بدنصیب ایسے ہیں میرے نبی کی آل سے گستاخیاں کرتے ہیں، بے باقیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ان پر اللہ کی لعنت جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد سے دشمنی کرتے ہیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار یہ پاک لوگ ہیں، اور زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ لوگوں کا میل ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے گناہوں سے پاک کرتی ہے، مال کو نفوس کو صاف کرتی ہے، اور اہل بیت ان کا حسب نسب افضل و اعلی ہے، ان کی حرمت عظمت بالا والا ہے، اس لیے یاد رکھیے سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زکوٰۃ کے مال لوگوں کی میل ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں۔ پنجتن پاک کی کیا شان، پنجتن پاک کی شان میں عاشقان اہل بیت جھوم جھوم کر کہتے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران ایک علاقہ ہے، اس کے کرسچنز نصارہ عیسائی جو تھے ان کو یہ قرآن پاک کی آیت سنائی، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کو کرسچنز کو مباہلے کی دعوت دی، تو کہنے لگے ہم غور کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب یہ کرسچنز جمع ہوئے تو ان عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اور صاحب الرائے سمجھا جاتا تھا اس کا نام تھا عاقب، اس سے کہا کہ عبد المسیح مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے،
اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو انہوں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین حاضر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حاضر ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنج تن پاک سے فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تم سب نے آمین کہنا ہے۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب پنج تن پاک کو دیکھا تو کہا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرور کائنات سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے، ہم آپ کو جزیہ دینا منظور کرتے ہیں، یعنی ٹیکس دینا منظور کرتے ہیں، اور مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والے عیسائیوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل دیے جاتے اور جنگل میں آگ لگ جاتی، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک ہلاک ہو جاتے، اور ایک سال کے اندر اندر سارے عیسائی سارے کرسچن ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو پنجتن پاک کی بڑی شان ہے۔ دیکھیں کہ ان حسین چہروں کو دیکھ کر عیسائی بھی ڈر گئے کہ یہ تو اگر کسی دعا پر آمین کہہ دے تو وہ پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے۔ اور پنجتن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ یہ پنجتن پاک سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آقا لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات سے راضی نہیں؟ تم چار میں سے چوتھے ہو، سب سے پہلے جنت میں تم اور حسنین کریمین داخل ہوں گے۔ ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ یہ چمنستان کرم کی کیا بات ہے۔ اعلی حضرت عاشق اہل بیت ہیں، عاشق پنجتن پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے رضا، اس کرم کے باغ کے کیا کہنے جس میں خاتون جنت کلی ہیں اور حسن و حسین پھول ہیں۔ تو بڑا خوش نصیب ہے جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے جو پنجتن پاک کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ ان کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدین کریمین جلیلین شہیدین قمرین نیرین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑا، فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی اور ان کے والد سے محبت رکھی اور ان کی والدہ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والے ہیں، خاتون جنت سے محبت کرنے والے ہیں، سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ
حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ داخل جنت کیے جائیں گے آقا کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔